اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں ربیع الاول کے اوائل میں ہونے والی سے روزہ مجالس کی آج یہ تیسری اور آخری مجلس ہے. دعا گو ہوں اللہ کریم مرحوم و مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن اور حسن فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جو مومنین مومنات 3 دن مسلسل اور خاص طور پہ آج فرش عذاب پہ تشریف فرما ہے، اللہ تمام کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے اور سب کے مرحومین کے درجات بلند ہوں، سب کے رزق و مال میں برکت ہو، زندگی میں خیر و برکت نازل ہو، حادثات و امراض و مشکلات سے محفوظ و مصون رہے، حج و زیارات نصیب ہوں اور حجت ابن الحسن کا دور درک کرنے کی اللہ توفیق خیر مرحمت فرمائے. 2 روز جو مجالس ہوئی ماشاءاللہ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے توجہ اور انہماک سے سماعت و نظارت فرمائی، اور آج کی جو مجلس ہے انشاءاللہ اسے بھی آپ توجہ سے نظارت و سماعت فرمائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو مجلس ابھی پڑھی جا رہی ہے اب سے 1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً سینکڑوں لوگوں تک یہ پہنچ چکی ہوگی. تو یہ اچھی چیز ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ بہتر انداز میں ہم محمد و آل محمد کے فضائل کو، فرامین کو، ارشادات گرامی کو اور مصائب کو دنیا تک پہنچا سکیں. آج میں نے ایک زبردست ٹاپک آپ کے لیے چنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج میں گنواؤں گا کہ کتنی گستاخیاں شان رسالت میں تاریخ میں ہوئی. آج میرا عنوان ہے تاریخ گستاخی شان رسالت.
کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت کا۔ پاکستان میں ایک خاتون آسیہ بی بی جو کرسچن تھی، ان پر یہ جرح و بحث کی گئی اور ان کو 8 سے 10 سال جیل میں رکھا گیا کہ اس نے توہین شان رسالت کی ہے۔ اس کے بعد پھر مولوی خادم میدان میں آیا اپنے دھرنوں کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ جس نے اسے چھوڑا ہے چیف جسٹس نے، وہ بھی واجب القتل ہے، اور ملک کا وزیر اعظم بھی واجب القتل ہے، اور جو تینوں جسٹس ہیں وہ بھی واجب القتل ہیں، اور آرمی والے بھی واجب القتل ہیں۔ اور اس نے مشورہ بھی دیا کہ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ قتل کر دیں، ان کو جو کھانا کھلاتے ہیں وہ قتل کر دیں۔ اس تناظر میں آج کی یہ تقریر کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ بھیج دیجئے، پوری دنیا میں وائرل کر دیجئے اس ٹاپک کو، تاکہ شیعوں کا موقف بھی سمجھ میں آ جائے کہ شان رسالت کیا ہے، گستاخی شان رسالت کیا ہے، حال کا گستاخ شان رسالت کون ہے، اور مستقبل کا گستاخ شان رسالت کون ہوگا، اور ماضی میں کون گستاخی کرتا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ آگے صاحب آگے تشریف آگے آجی، بسم اللہ۔ تو جس آیے وافی ہدایہ کو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیں وہ موذی لعنت اللہ علیہم ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ کی ذات نے ان کے لیے لعنت سے ہٹ کے بھی بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلت آمیز عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر لیا ہے۔ تو گویا اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا لعنت اللہ علیہ بھی بنتا ہے، عذاب الہی کا مستوجب بھی قرار پاتا ہے۔ اب اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ہمارے ہاں شیعہ خیر البریہ میں نہ ہم حلول کے قائل ہیں کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہم لیسا کمثلہ شیء کے قائل ہیں کہ اللہ، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا شریک ہے، نہ ذات میں اللہ کو کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ افعال میں اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ یہ ضرورت اس کی پیش آ رہی ہے، ہر مجلس میں میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا ہے، شاگردوں سے بھی کہا ہے کہ 4-5 منٹ توحید پہ ضرور بولیں، تاکہ ہماری قوم کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا توحید سے کیا ربط ہے، اور دنیا کو بھی پتہ چلے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ آپ ڈال دیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم توحید کی توہین کرنے والے نہیں، بلکہ توحید کو صحیح ماننے والے ہیں۔ ہم گستاخان شان رسالت نہیں، بلکہ عاشقان شان رسالت ہیں۔ ہم غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اذیت عموماً ہوتی ہے جسم کے لیے، اللہ کا تو جسم ہے کوئی نہیں، تو پتہ چلے گا جس نے حضور کو ستایا سمجھو اس نے اللہ کو ستایا۔ اب حضور کا ستانا کہاں سے سمجھا جائے گا؟ حضور نے تو خود فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ گویا اذیت فاطمہ اذیت رسول ہے، اذیت رسول اذیت خدا ہے، اذیت فاطمہ والا لعنت اللہ علیہ بھی ہے، دردناک عذاب کا مستحق۔ پھر آیت
نمبر 58 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ پھر سورہ مبارکہ توبہ میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرما دیجئے میرے حبیب ان سے کہ کیا تم اللہ کی آیتوں کی اور اللہ کے رسول کا تمسخر اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو؟ تم معذرت نہ کرو، تمہاری معذرت قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ رسول اور آیات الہی کا استہزاء اڑانے کی اندک سزا یہ ہے کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ گویا گستاخی شان رسالت کفر ہے، بندہ مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے اگر رسول کا مذاق اڑائے یا آیات قرآنی کا مذاق اڑائے یا محمد و آل محمد کا مذاق اڑائے جو آیات اللہ الکبریٰ، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر بائی برتھ مسلمان تھا تو مرتد فطری ہو جائے گا، اور اگر کنورٹڈ تھا تو مرتد ملی ہو جائے گا۔ یہ گستاخی شان رسالت کی سزا اللہ عز و جل معین فرما رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ سورہ مبارکہ حجرات میں کچھ ایٹیکیٹ سکھائے ہیں اللہ کی ذات نے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جو یدائے کا لفظ ہے یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے، اللہ کے سامنے، میں نے ابھی عرض کیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی حدود کو پھلانگ دینے کا نام ہے اللہ کے سامنے۔ جس طرح آپ کو حکم ہے کہ باپ کے سامنے نہ چلیں، اس لیے کہ جسارت ہے، جتنا حکم تھا کہ باپ کے سامنے نہ چلیں اتنے جوان آج کل باپ کے سامنے چل رہے ہیں اور باپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہاں ٹھیک ہے آپ جی پی ایس بن کے روڈز کی گائیڈ باپ کو کر لیجئے، مگر دین کی بابت آپ باپ اور ماں کی بات سنیے، اس لیے کہ دین کے جی پی ایس بزرگ ہوتے ہیں، خرد نہیں۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ کے سامنے نہ ہو تو مطلب یہ ہے یا تو اللہ کے مقابل پہ نہ ہو یا اللہ کے جو احکام ہیں ان کی حدود کو پھلانگو نہیں۔ یہ نہ کہو، اپنی طرف سے نہ کہو کہ یہ پہلے زمانے میں تو ایسے تھا، آج ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ جو نماز قصر ہے آج تو جہازوں کے سفر ہیں، آج کیوں قصر نماز ہو رہی ہے؟ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اس کا نام ابلیس تھا۔ گویا ابلیس بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نہ ہو۔ رسول کے سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ حضور کو نماز نہیں پڑھا سکتا، حتیٰ ہمارے مولا کائنات جن کے چہرے میں ہر رسول کی جھلک ہے، ہر نبی کی جھلک ہے، جو صفات انبیاء کے مالک ہیں مولا علی علیہ السلام، وہ بھی حضور کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تو آپ بتائیں جب مولا علی جیسا امام حضور کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی اونٹ چرانے والا تھوڑا کینڈیڈیٹ بن جائے گا کہ آج میں نماز پڑھا دیتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے درمیان سامنے آنے کی کوشش نہ کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا،
اگر ایک محفل میں بیٹھے ہیں امتی بھی نبی بھی، تو امتیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کریں، بلکہ ان کو چاہیے وہ اپنا لہجہ دھیما رکھیں تاکہ احترام رسول میں کوئی فرق نہ ہے۔ گویا نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا یہ گستاخی شان رسالت، حضور کے سامنے کھڑے ہو جانا یہ گستاخی شان رسالت ہے۔ اس طرح اونچا اونچا نہ پکارو میرے نبی کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جیسے آپ ایک دوسرے کو، ہم ایک دوسرے کو فریکوینٹلی پکارتے ہیں، فرینکنس میں پکارتے ہیں، اس طرح نبی کو نہیں پکارنا۔ نبی کو پکارنا ہے تو احترام سے پکارنا ہے۔ جو نبی کو اپنے رشتہ داروں کی طرح پکارے گا وہ بھی گستاخ شان رسالت ہوگا، اور جو گستاخ شان رسالت ہوگا وہ لعنت اللہ علیہ بھی بنتا جائے گا، عذاب خدا کا مستحق بھی ہوتا جائے گا۔ اچھا، قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں ہے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن حقائق کی کتاب ہے۔ یہ جو ایزمپشن ہوتی ہے یہ کیمسٹری میں ہوتی ہے، فزکس میں ہوتی ہے، ہم نے بھی کالج میں پڑھا تھا، ایزیوم کرتے ہیں، مگر قرآن ایزمپشن کی کتاب نہیں، قرآن حقائق کی کتاب ہے، سپوز کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ سپوزیشن جو ہوتی ہے دنیا کے علوم میں ہوتی ہے، دنیا کے امور میں ہوتی ہے، آخرت کے امور میں اور الہی امور میں سپوزیشن نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہے، نہ امور کی کمی ہے، نہ ریسورسز کی کمی ہے۔ اگر کوئی چیز ہونے والی نہ ہو تو اللہ بالکل بیان نہیں کرتا ہے، اگر کچھ ہونے والا ہو تب بیان کرتا ہے۔ اگر کسی نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کا دعویٰ نہ کرنا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ نبی کے سامنے کھڑے نہ ہونا۔ اگر کسی نے حضور کو اونچی آواز میں پکارنا نہ ہوتا تو اللہ نہ فرماتا کہ اونچی آواز سے نہ پکارنا۔ اور اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں کی طرح حضور کو آ کر او محمد کہہ کے حجروں سے نہ پکارنا ہوتا، اللہ گستاخ کی سزا کا اعلان بھی نہ کرتا، گستاخ کی فہرست کا اعلان بھی نہ کرتا۔ گویا آج ہم طے کر رہے ہیں تاریخ گستاخی کو۔ دیکھیے، یہ جو آسیہ بی بی ہے، اس نے کہتے یہی ہے کہ اس نے توہین شان رسالت کی ہے، اور پھر توہین شان رسالت کے بعد اس کو واجب القتل کہہ رہے ہیں۔ جس جسٹس نے ان کو چھوڑا ہے اس کو بھی واجب القتل کہہ رہے ہیں۔ تو ایک سوال میں کروں گا، اگر تمہارے بقول آسیہ بی بی واجب القتل ہے کہ جس نے صرف یہ کہا ہے بقول تمہارے کہ حضور نے ایک متمول خاتون سے شادی کر لی تھی، اگر صرف یہ جملہ باعث توہین ہے تو جو حضور کی گھریلو زندگی میں مداخلتیں کرتے رہے ہیں وہ گستاخ شان رسالت ہیں یا نہیں؟ تو جب گستاخ شان رسالت لعنت اللہ علیہ بن گیا تو رضی اللہ عنہ کب بنا؟ امیر المومنین کب بنا؟ خلیفۃ المسلمین۔ تو یہ بات طے ہو گئی، اسے ذرا اذہان عالیہ میں محفوظ فرماتے چلیں۔ یہ بھی خدا فرما رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو تقوی کے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے۔ تو پاس وہ ہیں جو نبی کی آواز پہ لبیک کہیں اور چوں چرا نہ کریں، جو نبی کے سامنے لہجہ نرم رکھیں، وہ ہیں پاس۔ اور فعل کو کون ہے؟ وہ لوگ ینادون من وراء الحجرات، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو حجروں کے پیچھے سے بلاتے تھے، اے محمد باہر نکل، اے محمد تیرے گھر میں آج کیا پکا ہے، اے محمد ہم آ سکتے ہیں یا نہیں، باہر نکل۔ جو لوگ ایسی آوازیں دیتے ہیں اکثرہم
لا یعقلون، چوتھی آیت میں کہا ان کی اکثریت احمق ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں احمق کہا تھا جو میرے نبی کی گستاخی کرتے تھے، بدلہ لیتے ہوئے انہوں نے نبی پہ الزام لگا دیا ان رجلا لیہجرو، اس بندے کو تو ہذیان ہو گیا ہے، اپنی بے وقوفیاں چھپانے کے لیے نبی کو تہمت ہذیان لگا۔ تو یہ آپ ذرا سمجھتے جائیں کس درجے پر وہ لوگ گر گئے تھے کہ جن کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر۔ یہاں یہ بھی سمجھتے جائیں کہ گستاخی شان رسالت کرنے والے کے خلاف جب ہمارے ایک بزرگ مجتہد نے فتویٰ دیا تھا تو جو مفتی مزمل حسین شرق پوری اس وقت کے مفتی اعظم تھے پاکستان کے، اسلام آباد میں جن کے پاس پوسٹ تھی، اتفاق سے ان سے میری ملاقات ہو گئی اور وہ تشریف لائے میرے غریب خانے پہ لاہور میں ناشتے کے لیے۔ تو 15 علماء بھی ان کے ساتھ تھے، 13 تو ان کے اپنے تھے اور 1-2 جو تھے وہ دوسرے بھی تھے، سارے اہل سنت تھے۔ میں وہ فتویٰ لے آیا اور فتوے کو سامنے رکھ دیا اور میں نے کہا مفتی صاحب آپ مہربانی کر دیجئے، ہمارے آقا کا یہ فتویٰ ہے، آپ نیچے دستخط کر دیں۔ انہوں نے قلم نکالا، جیسے یہ میرے پاس قلم ہے، باقاعدہ لکھنے لگے تو ان کو کوہنی ماری ان کے بیٹے نے، ان کو کوہنی ماری ان کے شاگرد نے۔ انہوں نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں لکھیں گے؟ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب اگر آج میں لکھ دوں، توجہ رہے، کہ 14ویں صدی کا گستاخ ہے شان رسالت واجب القتل ہے، تو میرے جو پہلی صدی کے گستاخان شان رسالت تھے شیعہ ان کے بارے میں فتویٰ لگانے چاہیے۔ تو آپ کا یہ مذہب، آپ کا البتہ اتحاد کے ہم قائل ہیں، نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے گا یہ تقریر کوئی اہل سنت کے خلاف ہو رہی ہے، ہم اہل سنت کے حق میں ہیں، گستاخان شان رسالت کے خلاف ہیں، یعنی عبید اللہ ابن ابی جیسے لوگ، عمرو ابن عبد ود جیسے لوگ، ان کے ہم مخالف ہیں۔ آج کی تقریر ان کے خلاف ہے جو گستاخی شان رسالت کرتے رہے تاکہ سزا بھی معین ہو جائے اور تاریخ بھی معین ہو جائے، تاریخ رقم بھی ہو جائے، گن بھی لیں کہ تاریخ میں کتنے گزرے ہیں کہ جنہوں نے گستاخی شان رسالت کی ہے۔ کچھ حضور کے دور میں گزرے ہیں، مسیلمہ کذاب سے لے کر اور دجال قادیان تک جتنے لوگوں نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، گن لیجئے، ٹوٹل بنتے ہیں 365۔ ان 365 کے 365 میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ایک بھی نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ علی ولی اللہ خود روک دیتا ہے کہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کہ جب علی نبی نہیں ہو سکتے تو کسی اور میں کیا مجال ہے کہ نبی۔ تو اس اعتبار سے بھی ذرا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا مذہب ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل ہے، آپ اپنے مذہب کو فالو کرتے رہیں تو آپ کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا آپ ذرا یہ بھی سن لیں اسپیکٹس جو گستاخی کے ہیں۔ مثلا ایک اسپیکٹ یہ سن لیجئے کہ حضور پاک نے، البتہ میں یہ بھی کہوں گا گستاخی صرف یہی نہیں ہے اور یہ گستاخی تو ثابت بھی نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ سزا دلوا رہے ہیں، تو ذرا یہ دیکھیں سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے کہ نبی کسی کو حق دے رہے ہیں اور منبر پہ بیٹھنے والا حق سے ان کو محروم کر رہا ہے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی گستاخی یہ ہے جو اسلام کا جرنیل ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اریسٹ کر کے لے جا رہے ہیں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ نبی احد میں پکار رہا تھا اور وہ بھاگے جا رہے تھے، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہے کہ نبی کو دشمنوں کے سامنے چھوڑ دینا؟ تبھی تو جب عمرو ابن عبد ود نے جب نیزہ گاڑا ہے نبی کے خیمے میں تو نبی نے فرمایا من ھذا الکلب، کون ہے اس کتے کی آواز بند کرنے والا؟ حضور نے کبھی کسی کو کتا نہیں کہا تھا، انسان کو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حضور نے کتا کہا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ اہل سنت نے لکھا من یہاجم علی
باب المعصوم فهو کلب، جو کسی معصوم کے دروازے پر آ کر حملہ کرتا ہے وہ انسان بھی ہو تو کتا بن جاتا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نے معصوم کے دروازے پہ جہاں جہاں حملہ کیا ہے، جب وہ انسانوں ہی میں داخل نہیں تو اس کا مذہب بیان کرنے کی ضرورت۔ من یخوف علی باب المعصوم اور من یحاجم علی باب المعصوم، یہ دو کامنٹس ہیں جو اہل سنت کی کتب میں درج ہیں، تاکہ یہ کرائیٹیریا بھی پتہ چل جائے کہ گستاخ شان رسالت کون ہوتا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی شان رسالت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پکارے اور لبیک نہ کہی جائے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، مسجد الحرام سے لے گئی، مسجد اقصی تک لے گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے جوار سے اللہ حضور کو لے گیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ہمارے گھر سے حضور گئے تو اس سے بڑی کیا جسارت ہو سکتی ہے، گستاخی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کعبے کے جوار سے گئے ہیں، اور امت کہہ رہی ہے ہمارے گھر سے گئے ہیں، اس سے بڑی گستاخی کیا؟ آپ ذرا ان اسپیکٹس پہ غور کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے۔ آج یہ لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگا رہے ہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں، مولوی خادم کے جو اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے مجھے بھی کال کی اور مجھے کال کر کے کہا کہ مولوی خادم یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا اسکول آف تھاٹ بھی معلوم کر لیجئے کہ ان کا لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں اسکول آف تھاٹ کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب ہم تو لبیک یا رسول اللہ کے بالکل قائل ہیں، صدقے یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، آقا کا نام آتا ہے تو ہم ہونٹ بھی چومتے ہیں، آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی تو سمجھ لیجئے آج آپ کو ہوش آ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ کی، پہلی صدی ہجری والوں کو ہوش کیوں نہ آئی جو ہر میدان میں حضور کو اکیلا چھوڑ کے بھاگتے رہے؟ اس وقت لبیک یا رسول اللہ کیوں نہ کہا؟ اس وقت کہنا چاہیے تھا لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں تو الحمدللہ یہ عزت حاصل ہے، ہمارے مولا علی نے بھی ہمیشہ لبیک کہا ہے، اور مولا علی والے قیامت تک رسول کو لبیک کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اندازہ فرما لیا کہ تاریخ گستاخی یوں آ گئی کہ جو گستاخ شان رسالت ہے وہ تو انسان ہی نہیں، مرتد فطری یا مرتد ملی تو ہو ہی جاتا ہے، حضور تو اس کو انسان ہی نہیں مان رہے۔ ایک اور میدان میں دیکھ لیجیے، بلکہ ایک ممبر پہ دیکھ لیجیے، حضور ایک روز ممبر پہ تشریف لائے، شیعہ سنی دونوں نے اسے لکھا اس روایت کو۔ حضور بڑے پریشان تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ پریشان ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة۔ یہ آیت آئی ہے کہ میں نے اپنے ممبر پہ کچھ بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھا، حضور فرما رہے ہیں، اور اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ میرے حبیب یہ خواب آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دکھایا ہے، اس لیے کہ ایک ملعون شجرے والے آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی ہی حرکتیں کریں گے۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی، جو بندہ رسول کے ممبر کے اہل نہ ہو اور ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے تو اس کو اللہ اور رسول انسان ہی نہیں مان رہے، اس کو تو بندر مان رہے ہیں۔ اب گستاخی شان رسالت کی سزا معین کیجئے، واجب القتل تو ہے نا انسان کے لیے، جو بندر ہے ذرا اس کی سزا بھی معین کرو۔ اسی طریقے سے میدان مباہلہ میں جب نصارے نجران پیچھے ہٹ گئے تو وہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، اگر یہ میرے اہل بیت سے مباہلہ کر لیتے
تو یہ ہو جاتے یا بندر یا خنزیر۔ پتہ چلا جو علی و بطول کے سامنے آئے، جو حسن و حسین کے سامنے آئے، نبی کی وحی سے دھلی ہوئی زبان کہتی ہے وہ انسان ہی نہیں رہتا، وہ ہیومن بینگ ہی نہیں رہتا، یا وہ خنزیر بن جاتا ہے یا بندر بن جاتا ہے۔ تو گستاخ شان رسالت یا کتا کہا گیا، یا اسے بندر کہا گیا، یا اسے خنزیر کہا گیا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں وہ جو سزائیں ہیں اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اپنے انسانوں میں رہنے کے لیے دیکھ نہیں سکتا گستاخ شان رسالت کو یا بندر بنا دیتا ہے، یا خنزیر بنا دیتا ہے، یا کتا بنا دیتا ہے۔ شیعان علی انسانوں پہ تو لعنت کر ہی نہیں رہے، یا خنزیروں پہ لعنت کر رہے ہیں، یا کتوں پہ لعنت کر رہے ہیں، یا بندروں پہ۔ نعرہ بھی لگاتے جاؤ، کوئی منع نہیں کیا کسی۔ تو ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیں، ایک صاحب ہیں خزیمہ ابن ثابت اوسی، یہ اکثر لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ بہرحال قبلہ مولانا تشریف فرما ہے، وہ بھی اس سے ماورا ہے، اور جو بزرگان ہیں، یہ میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ خزیمہ ابن ثابت اوسی، ان کا نام بہت کم شاذ و نادر ممبر سے بیان ہوتا ہے۔ ان کا ایک لقب ہے ذو الشہادتین، یہ دو شہادتوں والے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، گوگل کر لیجئے گا، آج کل تو آسان ہے، گوگل کر لیں فوراً۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو لاسٹ ویک تو میں نے کہا بھئی یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ، تو نیچے سے ایک بزرگ بولے 4 ہے۔ میں نے کہا حضور ایسا ہے، تھوڑی دیر میں اپنے بچوں سے کہہ دیجئے گا، وہ آپ کو کمپیوٹر سے نکال کے دے دیں گے کہ 4 ہے یا 6 ہے۔ تو بچہ وہی سامنے بیٹھا تھا، اسے کہا 6۔ تو آج کل بہت آسان ہو گیا، الحمدللہ فوراً اسے گوگل کیا اور وہ آیت نکل آئی، یہ تو 6 ہے، جو وضو کی آیت ہے وہ تو 6 نمبر ہے۔ تو بہرحال آسان ہو گیا ہے، آپ بے شک گوگل کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ذرا تسلی بھی ہو جائے گی۔ یہ جو خزیمہ ابن ثابت اوسی ہیں، یہ ذو الشہادتین کیوں مشہور ہیں؟ یہ 2 گواہیوں والے کیوں مشہور ہوئے؟ 2 گواہیاں ہوتی ہیں نا عام امور میں، 2 گواہیاں ہوتی ہیں۔ آپ کا کسی نے مال لے لیا ہو، 2 گواہ لائیے۔ اگر قرض دیا ہے تو 2 گواہ لائیے۔ عموماً 2 گواہ ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ ظاہر ہے زیادہ گواہ ہوتے ہیں، مگر عموماً جو گواہ ہوتے ہیں عادلین ہوتے ہیں، 2 عادل، جیسے چاند کی گواہی بھی ہے مثلا۔ تو ایک بات طے ہو گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ہیں ذو الشہادتین۔ یہ ذو الشہادتین کیسے بنے؟ ذرا توجہ فرما لی۔ ہوا اس طرح کہ حضور نے کسی یہودی سے گھوڑا خریدا، اور وہ گھوڑا بہت قیمتی تھا۔ اس وقت حضور کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا بعد میں آ جانا اور پیسے آ کے لے جانا۔ جب وہ لینے کے لیے آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ ذرا زیادہ بڑھا چڑھا کے قیمت بیان کر دے۔ تو حضور نے کہا کہ اتنی قیمت معین ہوئی تھی۔ اس نے کہا گواہ لائیے۔ تو کوئی گواہ تو تھا نہیں اس وقت، اس کا اور حضور کا اور یہودی کا معاملہ تھا۔ تو بہت سارے جو تھے وہاں پر مدعیان عشق شان رسالت، وہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ وہاں سے مجمع کو چیرتے ہوئے خزیمہ ابن ثابت اوسی آگے آئے، اور انہوں نے یہودی سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، اتنی ہی قیمت تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تم تو اس وقت موجود نہ تھے؟ تو کہنے والے نے کہا ہم نے اللہ کو غیب سمجھ کے اس کی بات سن کے ایمان رکھا ہے، ہم نے جنت و جہنم کو اس کی زبان کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے قیامت کو اس رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ جب رسول کی ذات پہ حرف آیا ہے ہم گھر بیٹھ جائیں گے اور گواہی نہیں دیں۔ یہ ہے آقا کا معنی۔ اس منزل پر صدقے یا رسول اللہ والوں کو اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ والے اس منزل پہ اپنے آپ کو لے آئیں۔ رسول کا احترام کرنا ہے تو یوں احترام کریں جس طرح خزیمہ ابن ثابت اوسی نے کیا۔ یا ایک اور ہے، ان کا نام ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، حضرت عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دفن ہے حضرت حمزہ سید الشہداء
کے پہلو میں، وہاں یہ دفن۔ یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ ہینڈی کیپ تھے، ان کی ٹانگیں نہیں تھی، لکڑی کی ٹانگیں تھیں، دونوں ٹانگیں ان کی لکڑی کی تھی۔ جب میدان احد کی طرف جا رہا تھا کاروان مسلمانوں کا، تو یہ چوک میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ حضور کا گزر ہوا، حضور نے فرمایا یا عمر ابن الجموع ماذا یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ یا حسرتا، کاش آج میں بھی سالم ہوتا، ہینڈی کیپ نہ ہوتا تو میں بھی آج لڑتا۔ اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا کہ میرے حبیب، ہم نے جہاد کی شرط کو آپ کے اس صحابی کے لیے واپس لے لیا ہے، یہ اپنی انہی لکڑی کی ٹانگوں کے ساتھ بھی جہاد کرے گا تو ہم قبول کر لیں۔ کوئی سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے شان رسالت، یہ ہے احترام رسالت۔ ایک وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک ہینڈی کیپ ہے جو کہہ رہا ہے میں حضور کے ساتھ جاؤں۔ یہ لڑا بھی ہے، اس نے بندے بھی مارے ہیں اس صحابی نے، اور یہ شہید بھی ہوا ہے اسی میدان میں۔ جب شہید ہو گیا، اس کی زوجہ کو خبر ملی کہ تمہارا میاں تو شہید ہو گیا، وہ ناکہ لے کے چلی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کو گھر لے جاؤں۔ حضور نے بڑی شان بے نیازی سے فرمایا اگر جاتا ہے تو لے جا۔ اب لاش پڑی ہے، لاش پڑی ہے صحابی کی، جاتا ہے تو لے جا۔ اس نے لاش بڑی مشکل سے اٹھا کے ناکہ پہ رکھی، ناکہ ہی نہیں اٹھا کہ لاش لے کے جائے۔ ایک شان رسالت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ صحابی اسے کہتے ہیں اگر مر بھی جائے تو نبی کو اکیلا چھوڑ کر میدان میں اپنے گھر کی طرف۔ یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی جو تقریر تھی، وہ ایک پورشن اس کا اختتام پذیر ہو گیا، تاکہ آج کل جو لوگ لبیک یا رسول اللہ کی موومنٹ چلا رہے ہیں ان کو یہ بتایا بھی جائے کہ وہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ ان کا بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کو نصاب پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کو لبیک کہنا ہے تو حضور کی منشا کو بھی لبیک کہیے، حضور کی ول کو بھی لبیک کہیے، حضور کی محبت کو بھی لبیک کہیے، حضور کی مودت کو بھی لبیک کہیے، حضور کے اہل بیت کو بھی لبیک کہیے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو ان کی توہین نہ کیجیے جن کی ناز برداری رسول کرتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دوسرا پورشن تقریر کا یہ ہے کہ آج کے اس ماحول میں جب امریکہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ گستاخان شان رسالت کی جو تقریر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو کل کا دن گزرا ہے، کل کا دن تہاجم ہوا ہے خانہ بطول پر، یہ دروازہ کل گرایا گیا، کل کا جو دن گزرا ہے، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا گستاخان شان رسالت کا بھی تعارف ہو جائے اور عاشقان شان رسالت کا بھی تعارف ہو جائے، یہ بھی پتہ چل جائے کہ سلمان و بوذر جیسے، بلال جیسے، عمار جیسوں نے وفا کتنی کی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے عبید اللہ ابن ابی جیسوں نے غداری کیسے کی ہے، بے وفائی کیسے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہاں دیکھنا ہے اپنے بچوں میں جو ایجوکیشن ہم نے دینی ہے تھیالوجی کی، آئیڈیالوجی کی یا پریکٹس کی، عقائد کی یا اعمال کی، وہ لولے لنگڑی نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً آج کل ہمارے بھائی لولے لنگڑے مسلمان ہیں، ہمیں لولا لنگڑا شیعہ نہیں ہونا ہے، ہمیں بالکل اپالوجیٹک شیعہ مولا علی کو چاہیے ہی نہیں، دبنگ شیعہ کی ضرورت ہے مولا علی علیہ السلام کو، اور دبنگ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول اور عمل ایک ہو، جس کے قول کی تصدیق عمل کرے، جس کی گفتار کی تصدیق کردار کرے، جو زبان سے علی علی نہ کرے بلکہ اپنی ساری زندگی میں علی علی کر کے علی کی سیرت۔
بحث یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے، ویک نائٹ ہے، طویل زحمت آج نہیں دینی، مگر یہاں یہ نتیجہ نکالنا ضروری ہے کہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ جب مولا علی علیہ السلام مدینہ سے کوفہ آئے تو کوفہ ہسٹوریکلی کنٹونمنٹ سٹی تھا، یہ چھاؤنی تھی آرمی کی۔ پہلی خلافت کے دور میں جو ریٹائر ہوئے آرمی والے ان کو یہاں پلاٹ دیے گئے، دوسری خلافت میں جو ریٹائر ہوئے ان کو یہاں پلاٹس دیے گئے، تیسری خلافت میں جو ریٹائر ہوئے ان کو یہاں پلاٹس دیے گئے۔ تو یہ کوفہ دراصل یوں کہیے کہ یہ کنٹونمنٹ سٹی تھا، یہ ایسا شہر تھا جس میں ریٹائرڈ فوجی عموماً رہا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی لائف میں پریشانی نہ ہو۔ تو جیسے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ علی کے شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، تو یہ ایک آخر ایام عزا میں یہ کنسپٹ بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ وہ علی کے شیعہ نہیں تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، اس لیے کہ علی کا شیعہ کل کا ہو یا آج کا ہو وہ وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، آج آپ کو آسان کہہ دیتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے، تو ہم نے پوچھا استاد کوئی رونے کی خاص وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ میں زیارت میں یہ جملہ کہہ رہا تھا اور میری زبان ہچکچا گئی، لکنت آ گئی، میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو کیا میں وفا کرتا، کیا 30,000 کی فوج کے سامنے میں وفا کرتا؟ تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے، صرف تنقید نہیں کرنی ماضی کے اوپر، حال اور استقبال میں تعمیر کردار بھی کرنی ہے۔ کل کے حسین کو اگر 72 کی ضرورت تھی تو جو حسین کا بیٹا کل آنے والا ہے اسے تو اربوں کی ضرورت ہے، اس کو تو کروڑوں کی ضرورت ہے۔ آپ کرائیٹیریا دیکھ لیجئے، امام زمانہ کے فوجیوں کا کرائیٹیریا وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کا کرائیٹیریا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک روز مولا علی دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، اعرابی ہے، اور وہ آیا ہے، بدوی ہے گاؤں کا، جس نے کبھی مولا علی کو دیکھا ہی نہیں ہے، علی والا۔ اسے کسی نے خبر دی کہ علی تو تمہارے ہوم ٹاؤن کے قریب آ گئے۔ یہ پہنچا، ظاہر ہے کہ اس کا گھر بہت دور تھا تو دیر سے پہنچا، آدھی رات ہو گئی تھی، یہ پہنچا، سب دروازے بند تھے، تو مسجد میں جا کے رک گیا۔ یہ تہجد پڑھ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام عموماً تہجد گھر میں پڑھ کے آتے تھے۔ تو تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ایک عبد خدا ہے کہ جو بہت ہی عقیدت سے اور خضوع و خشوع سے الاف 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 کی تسبیح تہجد کی پڑھ رہا۔ تو سرکار نے دیکھا، سرکار بڑے امپریس ہوئے۔ اس نے جب نماز ختم کی تو اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے، نہ وہ مولا علی کا لہجہ جانتا ہے، نہ مولا علی کو کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی علیک سلیک ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا، عرف نفسک یا شیخ، عبد خدا بزرگوار اپنا تعارف کرا، تو کون ہے جو اس عقیدت سے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اکیلے؟ تو اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، کعبے کی طرف رخ کر کے، پیچھے ہے مولا علی۔ وہ کہتا ہے، انا من شیعت علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ امام نے آواز دی، طوبی لک الجنہ ہاکذا یکون شیعت علی ابن ابی طالب، تجھے جنت کی بشارت ہو، علی کے شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ دن ہے بیویوں کے پہنچنے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا تو باختلاف روایت 86 یا 120، اگر کم روایت بھی لی جائے تو 86 بیویاں تھیں۔
जो गई थी कैदी बना के ले जाई, और 64 बच्चे थे। जब ये काफिला वापस आया तो 12 बीबियां पलटी और 5 बच्चे पलटे। मदीना से जब 28 रजब को हुसैन इब्न अली का कारवां चला था तो 53 महमल थे। जब वापस मदीना पहुंचा तो कुल 3 महमल थे। 59 बच्चे तो राह करबला कूफा में नाकों की और ऊंटों की पुश्तों से गिर के मर गए। अल्लाह अकबर। 18 अफराद का कुल काफिला है। 12 बीबियां हैं, 5 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के और इमाम सज्जाद। 18 ये हैं और 2 सारबान हैं। एक का नाम बशीर इब्न जज़लम है, एक का नाम अली लिखा गया है जो बशीर का दोस्त है। ये 2 सारबान हैं, 18 अफराद हैं। ये काफिला दमिश्क से चला, पहले कूफा गया, नजफ गया, बीबी ज़ैनब ने बाबा को जाके पुरसा दिया और फिर यह काफिला करबला आया। करबला में भी 3 दिन मजलिस व मातम का एहतमाम हुआ, जैसा कि दमिश्क में भी 3 दिन मजलिस व मातम का एहतमाम हुआ था। आप जब अरबईन के मसाइब सुनते हैं तो डिटेल से आपने सुना है कि 3 दिन वहां वाह हुसैना का विरद रहा और 3 दिन यहां वाह हुसैना वाह गरीबा का विरद रहा। काफिला चला और बीबियां पहुंच गई मदीना। एक जगह है जिसका नाम है बैतुल हुज़्न। एक तो बैतुल हुज़्न वो है जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जहां अपने बाबा को रोती थी। एक बैतुल हुज़्न है इमाम सज्जाद का। अल्लाह आपको ले जाए, बार बार जाएं हज पे, ज़ियारत पे, उम्रे पे, आप जाके पूछिएगा। आज भी सादात जो मदीना के उनसे पूछिएगा कि ये इमाम सज्जाद के बैतुल हुज़्न का राज क्या है। तो ये वो बैतुल हुज़्न है जहां काफिला मेरे बीमार इमाम का आकर रुका है। और यहां रुककर बीबियों ने सोचा कि रिश्तेदार मिलेंगे तो क्या बताना है और क्या नहीं बताना। हर मुसीबत तो बताई नहीं जा सकती है। यहां पर शब गुजारी है, रात गुजारी है इस काफिले ने। और जैसे ही काफिला चलने लगा तो रावी ने लिखा कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने एक दूसरी से कहा, बहन एक बैन मैं करूंगी, एक बैन तुम करना। पहला बैन उम्मे कुलसूम ने किया, वो तवील मरसिया है मगर मैं सिर्फ 2 शेर उसके पढ़ रहा हूं। मदीना तजद्देना ला तकबिल हीना, नाना का शहर हमें कबूल न कर। फबिल हसरात वल आज़ान जेना, हम हसरतों के सिवा कुछ नहीं लाए, हम रंजो अलम के सिवा कुछ नहीं लाए। खरजना मिन के बिल आहलीन जमान, रजा नाफी के ला बनाता वला बनीना। ऐ मदीने, जब हम गए थे तो हमारा भरा घर था, जब आए हैं तो छोटे बच्चों को भी साथ नहीं ला सके, हमें कबूल न कर। फिर जनाब ज़ैनब ने अजब बयान किया। बीवी कहती है, नाना हमें बाजारों में पत्थर मारने वालों ने ये भी न सोचा आखिर हम भी तो किसी की बेटियां। फिर जनाब उम्मे कुलसूम ने बयान किया, नाना अबू सुफियान की बहू बेटियां अपने अपने महलों में आराम से बैठी रही और तेरी बेटी की बेटियां कभी किसी कूचा में, कभी किसी बाजार में, कभी किसी दरबार में बेमुकना चादर फिराई गई। इसके बाद मेरे अजीजों, बीबी ज़ैनब ने यह जुमला कहा, नाना जब कोई परदेश से आता है, अरब का दस्तूर है अपने रिश्तेदारों बुजुर्गों के लिए तोहफे लाता है। नाना मैं शाम गई थी, आपकी उम्मत ने मुझे तोहफा दिया है। ये कह के अली की बेटी ने आस्तीन उलट के कहा, नाना ये रस्सियों के निशान आपकी उम्मत का तोहफा है। हमें रस्सियां पहनाई गई, हमें कैदी बनाया गया, हमें दर दर फिराया गया। फिर जनाब ज़ैनब जब आई, मेरे उस्ताद क़िबला अख्तर अब्बास ने भक्कर में ये पढ़ा था, जैसे ही अंदर आई तो देखा कब्र रसूल पे कुछ ज़ाहिर खड़े हैं। बीबी ने अजब बयान किया आहिस्ता सा। बीबी कहती है, नाना अगर कब्र पे ज़ाहिर न होते तो ज़ैनब पुश्त के वो जख्म दिखाती। शिब्र कमीना बाजार
شام میں مجھے تازیانے مارتا رہا. پھر بی بی زینب نے حسین ابن علی کا خون بھرا کرتا نکالا اور اپنے نانا کی قبر پہ رکھا. یہ وائس کہتے ہیں, روضہ خان کہتے ہیں, ایتور شد کے زلزلہ آمد, ایسے لگتا تھا کہ رسول کی قبر ہل گئی. ایک مرتبہ بی بی نے کہا نانا اپنے بیٹے کا ایک کرتا برداشت نہ کر سکے. زینب کے کلیجے کا اندازہ فرمائے کہ جو 70 قدم پہ بھیا کو شہید ہوتا دیکھتی رہی, ذبح ہوتا دیکھتی رہی. قافلہ چلا, قبر بطول پہ آیا. جیسے ہی بطول کی قبر پہ آئی نا بیبیاں رسول زادیاں, میرے عزیزو آپ بھی جانتے ہیں اگر آپ کی کوئی بیٹی سفر پہ گئی ہو اور اسے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں وہ آپ کو نہیں بتاتی, چچا کو نہیں بتاتی, نانا کو ماموں کو نہیں بتاتی, بھائیوں کو نہیں بتاتی, جب ماں ملتی ہے تو کہتی ہے اماں مجھے ذرا علیحدہ ملنا, میں اپنی داستان مصیبت سناؤں گی. راوی نے لکھا جو زینب آج تک صبر کرتی آئی, جیسے ہی اماں کی قبر آئی زینب نے اپنا رخسارہ قبر پہ رکھ دیا اور ایک بیان کیا افاطمو سحرنا وما ترینا ومن سحر اللیالی قد امینا. اما اچھا ہوا فزیکلی آپ ہمارے ساتھ کوفہ و شام نہیں آئی, آپ سے وہ مصائب برداشت نہ ہوتے. اما اتنے مصائب نازل ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, اب تو آپ کا تعویذ قبر بھی نظر نہیں آ رہا. پھر بی بی نے پوری حکایت بتا دی. اماں جسے چکیا پیس کے پالا تھا وہ حسین نہ رہا, اماں تیرا اصغر نہ رہا, اماں تیرا اکبر نہ رہا, اماں تیرا قاسم نہ رہا, اماں تیری چادر لوٹی گئی, اماں تیری بیٹیوں نے بازار دیکھے, دربار دیکھے, شرابیوں کے درباروں سے تیری بیٹی زندہ واپس آ گئی. اس کے بعد قافلہ چلا. جیسے ہی چلے تو راوی نے عجب جملہ لکھا, جیسے بی بی زینب کی نظر پڑی نا اپنے 9 بھائیوں کی حویلیوں پر جن پر تالے پڑے تھے. 9 بھائی تھے بی بی زینب کے جو کربلا میں شہید ہوئے. جیسے ہی 9 گھروں پہ تالے دیکھے بی بی زینب کا دل پھٹ گیا. بی بی نے کہا بارے الہ کبھی تو میرے گھروں کے میرے بھائیوں کے گھر آباد تھے, کبھی تو یہ دروازے کھلے تھے, بس سب ایک جگہ بیٹھ جاتے, گریہ فرماتے رہتے, نماز و قرآن کے علاوہ, واجبات و مستحبات کے علاوہ یہی کام ہوتا, گریہ کرتے رہتے. قبلہ ظفر حسن نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے جو کراچی کے ادیب اعظم ہیں. انہوں نے لکھا ایک روز عبداللہ آئے اور آ کر سید سجاد سے کہنے لگے اپنی پھوپھی سے کہیے میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے, وہاں ان کے بچے بھی ہیں, ایک دن آ جائیں اپنے گھر میں سسرالی حویلی میں. کہا بیٹا سجاد اپنے امو سے کہہ دیجئے کل میں آؤں گی. اب جو چلنے لگی بی بی زینب دیکھا کونے میں سید سجاد رو رہے ہیں. ماذا یبکیک یا علی ابن الحسین, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں عرب کے دستور ہے جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو باپ زندہ ہو تو تحفے تحائف دیتا ہے, بھائی زندہ ہو تو بھائی تحفے دیتے ہیں, بھائی اگر برداشت نہ کر سکے تو بھتیجے دیتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں میں اتنا اجڑ کے آیا ہوں, پھوپھی اماں میں آپ کو کیا دوں؟ کہا بیٹا مجھے میری حویلی میں چھوڑ آؤ. عابد بیمار چھوڑ آئے. عبداللہ ابھی گھر نہیں آئے تھے. عبداللہ جو گھر پلٹے عجب منظر دیکھا. مکالمہ جاری ہے ان بیٹیوں کا جو بی بی زینب کی باقی یہاں رہ گئی تھی. بی بی زینب کے ساتھ نہ بیٹیوں نے پہچانا نہ شوہر نے پہچانا. ایک مرتبہ بیوی اٹھی, کربلا کا رخ کیا, بھیا تیری موت نے ہمارے حلیے بدل دیے, نہ بیٹیاں پہچانتی ہے نہ شوہر پہچانتا ہے. ماتم حسین.
حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین شاہ کے مرنے سے اس طرح سے برباد ہوئے، ایسے اجڑے کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں سادات حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں سادات حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں سادات، مل کر حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں ایسے بے چین ہوئے اب نہیں ایک پل کو بھی چین، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں سادات حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے ہیں آتے حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن چاہتے ہیں سادات، یہ چلے گھر سے تھے جب شان نرالی تھی عجب، پاس اب کچھ بھی نہیں، کیا ہے بھلا اس کا سبب، لب پہ ہے یہی بکا ان کے فقط ہائے حسین، ایسے بے چین ہوئے اب نہیں ایک پل کو بھی چین، چھٹ کے زنداں سے وطن چاہتے ہیں سادات حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن ماتم کر کے سادات حسین، چھٹ کے زنداں سے وطن جب لٹا قافلہ پہنچا یہ سر کرب و بلا، جب لٹا قافلہ پہنچا یہ سر کرب و بلا، دیکھ کر قبر شہیدی کو یہ زینب نے کہا، السلام جگرو جان رسول ثقلین، ایسے بے چین ہوئے اب نہیں ایک پل کو بھی چین، چھٹ کے زنداں سے وطن چاہتے ہیں سادات حسین، چھٹ کے زنداں چاہتے ہیں سادات حسین، جاتے ہیں سادات، رو کے فرمایا کہ میں شام سے ہو آئی ہوں، قید زنداں میں سکینہ کو میں کھو آئی ہوں، پوچھئے حال سفر اٹھ کے ذرا بھائی حسین، ایسے بے چین ہوئے اب نہیں ایک پل کو بھی چین، چھٹ کے زنداں سے وطن جاتے آتے حسین، چھٹ کے زنداں حسین، پہنچی دریا پہ تو فرمایا کہ باری زینب، پہنچی دریا پہ تو فرمایا کہ باری زینب، قبر عباس ہلی جب یہ پکاری زینب، میں بھی ریش
شام میں سر ننگے علمدار حسین ایسے بے چین ہوئے اب نہیں ایک پل کو بھی چین چھٹ کے زندان سے وطن چاہتے ہیں سادات حسین چھٹ کے زندان سے حسین چھٹ کے زندان سے وطن سادات مدینہ سادات مدینہ سادات مدینہ سادات مدینہ سادات مل کر مدینہ آئے سادات مدینہ سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے کربلا میں بھرا گھر لٹا کے شام سے قید زندان بھاگے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ ارے محمل سے جب کہ شہر نبی آ گیا نظر زینب سی صابرہ کا بھی پھٹنے لگا جگر کلثوم نے دہائی دی اور پیٹا اپنا سر لا تقبلی نہائے قیامت کی ہے خبر کربلا میں بھرا گھر لٹا کے شام سے قید زندان بھاگے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات سجاد سے بشیر نے سجاد نے بشیر سے اس دم کیا مقال جا کر خبر دے شہر نبی میں بسد ملال غربت میں قتل ہو گیا خیر النساء کا لال زندہ سے لوٹ آئی ہے سبت نبی کی آل کربلا میں بھرا گھر لٹا کے شام سے قید زندان بھاگے سادات مدینہ آئے سادات آئے سادات مدینہ آئے سادات مدینہ آئے سادات شال ازا گلے میں وہ ڈالے ہوئے چلا دینے لگا بشیر مدینے میں یہ صدا لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا رونق تھی جس حسین سے وہ قتل ہو گیا کربلا میں بھرا گھر لٹا کے شام سے قید زندان بھاگے سادات آئے سادات مدینہ آئے سادات آئے سادات آئے سادات سن کر صدا بشیر کی ایک شور سا اٹھا سب مرد و زن نکل پڑے گھر سے برہ نہ پا سر پیٹتا تھا کوئی کرتا تھا پکار شہر نبی میں ماتم شبیر تھا بپا کربلا میں بھرا گھر لٹا کے شام سے قید زندان بھاگے سادات مدینہ آئے سادات